بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ، کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 پارہ نمبر 11، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت، دنیا کا جو مال و دولت ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ جب تم پر میری رحمت اور میرا فضل ہو تو تم اس پر خوشی منایا کرو، خوشیاں کرو، اور میری رحمت اور فضل پر خوشی منانا یہ پوری کائنات کے مال و دولت کو جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کسی پیاری چیز کے ملنے سے دل کو لذت حاصل ہوتی ہے تو اس کو فرح کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہدایت، رحمت، شفا اور صحت بلکہ جملہ انعام و اکرام کا ملنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ تو جب عام نعمتوں کے ملنے پر خوشی منانا جائز ہے تو وہ ذات مقدس و مکرم کے قرآن و ایمان اور معرفت رحمان اور جن کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، جو فضل رب العالمین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، جن کی آمد باعث ایجاد عالم و عالمیان ہے، جو فخر آدم و بنی آدم ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا بھی جائز ہے۔ تو کوئی شخص مال کے ملنے پر خوشی مناتا ہے، تو کوئی اولاد کے ملنے پر خوشی مناتا ہے، کوئی اعلیٰ عہدہ ملنے پر خوشی مناتا ہے، کوئی اچھی نوکری ملنے پر خوشی مناتا ہے، تو کوئی شادی کر کے خوشی مناتا ہے۔ ہر کسی کی خوشی منانے کا اپنا اپنا انداز، طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میری رحمت اور جو نعمت تمہیں ملتی ہے، تم خوشیاں مناتے ہو، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا کے مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر ایک عام جو نعمت ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، اچھی نوکری ملتی ہے، شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو بندے کی خواہش اس کو پورا کر دیتا ہے، اپنی کو رحمت اور برکت اس کو عطا کرتا ہے، تو اس پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، وہ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر نہ تو کوئی رحمت ہے، نہ برکت ہے، نہ نعمت ہے، نہ فضل ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو آپ کی آمد پر خوشی منانا دوسری تمام نعمتوں پر خوشی منانا سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ کی آمد پر خوشی منانا، آپ کا میلاد منانا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی تمام مال کو جمع کرنے سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثویبہ یہ ابو لہب کی باندی تھی، جسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل و عیال اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں تم سے جدا ہو کر جو کوئی راحت نہیں پا رہا، مجھے مسلسل عذاب ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ثویبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی جو ہے وہ پسند آئی، اور پیر کے دن جب پیر کا دن ہوتا ہے تو جس انگلی کے ساتھ اس نے اشارہ کر کے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کیا تھا حضور کے میلاد کی خوشی میں، پھر اس نے کہا کہ اسی انگلی سے کو پانی نکلتا ہے جس کو میں پیتا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے امام حافظ احمد بن علی حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یوں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سہیلی نے ذکر کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا تو میں نے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، وہ بہت برے حال میں تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم سے بچھڑ کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی، کوئی سکون نہیں پایا، مجھے جو ہے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، دن رات عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے پانی ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، میں جس کو پیتا ہوں تو پیاس مٹ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عباس فرماتے میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، ثویبہ مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئی، تو میں نے آپ کی ولادت کی خوشی میں نے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا، تو اس کی آزاد کرنے کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کیا کہ پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں پی کر سیراب ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ فتح القدیر جلد نمبر 9 صفحہ 134 پر موجود ہے۔ تو سامعین اکرام اب اس سے اندازہ لگائیں، اگر ایک کافر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے، تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے کہ ابو جو لہب ہے پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کس وجہ سے کہ اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اگر ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو جب کوئی مسلمان اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے گا، آپ کی آمد کی خوشی منائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میلاد کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کرنے والوں سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ وہاں جس جگہ پر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ محمود بن احمد عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ ذکر کیا سہیلی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا میں نے اسے 1 سال کے بعد خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، کہنے لگا مجھے تمہارے بعد کوئی آرام نہ ملا مگر یہ کہ پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور ثویبہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت کی خوشخبری دی تھی تو اس نے ثویبہ کو آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ زیر آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کرتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے جبکہ بری باتوں سے خالی ہو۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ اور آگے چل کر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس گھر کے اندر برکت رہتی ہے۔ اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال اس کا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے اس کے گھر کے اندر برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 9 صفحہ 56 پر یہ موجود ہے کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس گھر میں برکت رہتی ہے جس گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اور ہر نعمت کے اظہار کے لیے شکر کرنا ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نعمت کبریٰ ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ باعث ثواب ہے، ذریعہ نجات ہے، دافع بلیات ہے اور حصول برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، یہ علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، وہ اپنی کتاب ہفت مسئلہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اس میں تو کسی کا کلام نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم و سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیاوی اور اخروی ہے۔ آگے چل کر حاجی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہے بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں خوب لطف اندوز ہوتا ہوں۔ تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں خود حضور کا میلاد مناتا ہوں اور حضور کے میلاد کی برکتوں کو حاصل کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد منانا ہے، اس کی عظمتیں اور برکتیں یہ ہیں کہ جس جگہ پر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، وہ 12 ربیع الاول شریف ہو یا کہ پورا مہینے میں کوئی اور دن ہو، جس دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے صدقے اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ جس نیت کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو کے بدلے میں آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس طریقے کے ساتھ بھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو ہمیشہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں کہ اسی پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا کے اندر 12 ربیع الاول شریف کا کہ جلوس نکالے جاتے ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ اگر کوئی شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، تو ایسے کام کرنے والا جو شخص ہے وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جو اسلامی طریقے کے ساتھ، مذہبی طریقے کے ساتھ منایا جائے۔ اور پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھتا ہے، اب یہ علماء اہل حدیث کے پیشوا ہیں، وہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ سویبہ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے وقت ابو لہب نے آزاد کیا تھا، اور ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا جہنم میں ہوں، سوائے اس کے کہ ہر پیر کو عذاب کم کر دیا جاتا ہے اور میری 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ عورت سویبہ کو ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آزاد کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ ملا ہے۔ تو امام ابن جوزی نے کہا کہ جب یہ ابو لہب کافر تھا جس کے کفر پر قرآن کریم نے گواہی دی، اور ایک پوری سورت جو ہے قرآن کریم کی وہ نازل ہوئی، تو اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی خوشی میں یہ فائدہ پہنچتا ہے، تو جو موحد مسلمان ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت منانے کا فائدہ ہوگا، اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مختصر سیرت رسول کے اندر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا یہ جائز ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی ہماری وہ گفتگو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد منانا ہے، اس سے سارا سال گھر میں برکت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے غم دور ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفائیں ملتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے چھٹکارا پانے کا بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد منائیں۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے تو اللہ تعالیٰ میلاد کی برکت سے آپ کی ساری پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔